मेरा नाम आसिया है और मैंने अपनी झुग्गी खोली थी और सारा बचपन ही मैंने गरीबी में बसर किया था। लोगों के घरों में काम करके उनसे दो वक्त की रोटी तलब करना कितना मुश्किल तीन काम होता है, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। बचपन में ही इंसान अगर यतीम हो जाए तो वो बचपन बहुत मुश्किल तरीन गुजरता है, और अगर उन सब में यतीमी के साथ साथ गरीबी का भी सामना करना पड़े तो जिंदगी कैसी अजियत से कम नहीं होती। हम दोनों बहन भाइयों पर मुश्किल तरीन वक्त आ गया था, और हम दोनों के माँ बाप जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तब हम काफी छोटे थे। हमारे माँ बाप दोनों ही मांगने वाले थे। ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहा था। मुझे इस पेशे से सख्त नफरत थी। बचपन से ही एक ख्वाब देखा करती थी कि मैं पढ़ कर कुछ बन जाऊं, मगर मेरे मुकद्दर में सिर्फ मांग कर ही खाना लिखा था, क्योंकि मेरे बाबा का ताल्लुक भी इसी झुग्गी वालों से था जो दर दर भीख मांग कर अपना गुजारा करते थे। फिर एक दिन ऐसी खबर हम दोनों बहन भाइयों को मिली जिसने हमारी दुनिया ही पलट कर रख दी। हम नहीं चाहते थे कि हम मजीद मांग मांग कर खाएं, मगर नहीं मालूम था कि ये खबर हम पर क्यामत बनकर टूटेगी। जब मैं और मेरा भाई अपने माँ बाप का इंतजार करते करते भूखे ही सो गए कि अचानक हमारी आंख खुली एक जोरदार आवाज पर, और हमारे ही कबीले के कुछ लोग मेरे माँ बाप की लाशें उठाकर हमारे घर लेकर आए और बताया कि सड़क पर भी मांगते हुए उन दोनों को गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी और दोनों मौके पर फौत हो गए, और हम उस तरह यतीम होकर रह गए, जबकि जिंदगी ने पहले भी हमें कोई सहाने ख्वाब ना दिखाए थे। मगर अब ये भी एक हकीकत हमारे सामने नाकाबिले यकीनी थी। इसके बाद हमारी कफालत की जिम्मेदारी हम दोनों पर ही आ गई, और हम बस एक दूसरे का मुंह ही तकते रह गए थे, क्योंकि भूख से हमारा बुरा हाल था और हमने रोया भी नहीं जा रहा था। मैं तो तब काफी छोटी और इस सूरत हाल को समझ ना पा रही थी, जबकि मेरा भाई उम्र में मुझसे 5 साल बड़ा था। अब मेरा भाई लोगों की गाड़ियां साफ करता और उनसे 10-20 रुपए मिल जाते तो कोई खाने की चीज लेकर आ जाता तो हम बहन भाई मिलकर खा लेते। क्योंकि मैं अपने भाई से काफी छोटी थी तो मेरे भाई को मेरी ज्यादा फिक्र रहती थी। वो खुद भूखा रहता था पर मुझे जरूर खाना खिलाता था। उनको कितनी ही मुश्किल से वो खाना मिल जाए, चाहे कि जितना भी थोड़ा मिले, पर वो मुझे जरूर खिलाता था। हम काफी गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते थे, इसलिए हमारे पास एक घर के सिवा और कुछ भी नहीं था। हमारा घर भी एक झोंपड़ी नुमा हुआ करता था जिसमें बस सर ही छुपाया जा सकता था। बारिश होने की वजह से हमारे घर की छत पर जगह से टपकती रहती थी, इसलिए हमें हर वक्त बारिश ना होने की दुआ करते थे, क्योंकि हम भूखे तो रह लेते पर बारिश की वजह से सो भी नहीं पाते थे। इसलिए ही हम भी नहीं चाहते थे कि बारिश हो। हमारा रिश्तेदार काफी गरीब थे, जिनके पास तो वक्त का खाना भी नहीं होता था। लोगों से मांग कर खा लिया करते थे, इससे किसी को पूछता तक नहीं था। जिसको जहां से थोड़ा मिल जो कुछ मिल जाता वो खुद अपने पेट भर लेता और खुश हो जाते। इतनी ज्यादा तकलीफें काटने के बाद भी मेरा भाई अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा मेहनत करता था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहता था, कुछ हासिल करना चाहता था। सारी सारी रात भूखे गुजार कर वो पढ़ाई करता था, और मैं जब लोगों के घरों में काम करती और उनसे अपने लिए दो वक्त का खाना मांगती तो मेरा भाई अक्सर मुझे कहा करता कि किसी से भी कमाने की चीज मत मांगना, मेहनत करके जो कमा सको वही मेरे लिए लाया करो। मैं कभी भी किसी से मांग की हुई चीज नहीं खाना पसंद करूंगा। मेरा भाई अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ बनना चाहता था, कुछ हासिल करना चाहता था। उसको किसी से भी मांगना पसंद नहीं था। उसके इतने ज्यादा मेहनत की वजह से आज हम दो वक्त का खाना अपनी मेहनत की कमाई से कमाए हुए पैसों से खा सकते थे, क्योंकि मेरे भाई को एक यतीम खाने में खाना पहुंचाने की नौकरी मिल गई थी, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी काफी सुकून आ गया था। और हम उस छोटी सी नौकरी से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदारों से मेरा भाई वो पहला लड़का था जिसको कोई भी नौकरी मिली थी, वरना सभी मांगने वाले थे। क्योंकि हमने अपनी सारी जिंदगी
بہت ہی مشکل گزاری تھی۔ ہمیں اس بات کا اچھے سے پتا تھا کہ بھوکا رہنا کتنا مشکل ہے۔ ہم نے دو دو دن کے فاقے کاٹے تھے، اس لیے اچھی طرح سے معلوم تھا۔ میرا بھائی ہمیشہ غریبوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا، بھلے خود کھانا نہیں دکھاتا تھا تو بھی فقیروں کو ضرور دیتا تھا۔ میرا بھائی یتیم خانے میں کھانا پہنچا کر جب واپس آتا تو جو بھی کھانا بچا ہوا ہوتا وہ آ کر فقیروں کو دے دیتا، اور فقیرنیاں میرے بھائی کو بہت ساری دعائیں دیتی۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہو جاتا کہ بھائی خود کے لیے کھانا نہیں بچاتا اور سارا کھانا فقیروں کو دے دیتا تھا۔ جب میں اس سے سوال کرتی کہ بھائی اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیا کرو، ہم کیا کھائیں گے، کس چیز سے اپنا پیٹ بھریں گے، تو میرا بھائی اکثر یہی کہتا تھا کہ مجھے کھانے سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے جو مجھے اس کھانے کے بدلے میں ملتی ہیں، اس لیے میں اپنا کھانا بھی ان فقیروں کو دے کر بدلے میں دعا لیتا ہوں۔ میرا بھائی بہت رحم دل تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا کہ یتیم خانے سے بھائی کھانا بچا کر جب واپس آتا تو خالی ہاتھ آتا تھا، کیونکہ کھانا بالکل بھی نہیں بچتا تھا۔ تو کافی ساری فقیرنیاں ہمارے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی اور رش ہو جاتا، بھائی سے کھانا مانگتی۔ بھائی کے پاس کچھ بھی ان کو دینے کے لیے نہیں ہوتا تو وہ بہت اداس اور مایوس ہو جاتا۔ اب تو اکثر ہمارے گھر کے باہر فقیروں کا رش لگنے لگا اور میرا بھائی دن بہ دن امیر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جتنا بھی لوگوں میں بانٹتا تھا اللہ اس سے زیادہ اس کو نوازتا تھا۔ ہم اپنے سارے رشتہ دار میں سے سب سے زیادہ خوش اور سکھ کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن ہمارے دروازہ پر ایک فقیر آیا اور بھائی نے اس سے واپس لوٹا دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے بھائی نے فقیر کو واپس لوٹا دیا تو مجھے کافی حیرت ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ بھائی نے کسی فقیر کو خالی ہاتھ بھیجا ہو۔ اور اسی وقت تھوڑی ہی دیر بعد میں پھر ایک فقیرنی ہمارے دروازے پر آئی جس کو بھائی نے اپنا کھانا جا کر دے دیا، اور وہ بدلے میں کافی ساری دعائیں بھائی کو دیتی ہوئی چلی گئی۔ اس طرح روز ہونے لگا۔ یتیم خانے سے کافی سارا کھانا لے کر آتا اور سارا فقیرنیوں میں بانٹ دیتا، جبکہ کسی بھی فقیر کو کھانا نہیں دیتا۔ مجھے کافی حیرت اور دکھ بھی ہوتا کہ بھائی فقیر کو کھانا کیوں نہیں دیتے، اسے کیوں واپس لوٹا دیتے ہیں، بھائی آخر عورتوں کو ہی کھانا کیوں دیتے ہیں، کیونکہ مجھ ان فقیروں پر بھی بہت احساس آتا۔ میں انہیں مایوس واپس لوٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ جب بھائی یتیم خانے سے ایک تھیلا کھانے کا بھرا ہوا گھر واپس آیا، انہوں نے وہ تھیلا ٹیبل پر رکھا اور خود نہانے چلے گئے۔ اس تھیلے سے مجھے بہت لذیذ قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں ہمیشہ بھائی سے کہتی تھی تھوڑا بچا ہوا کھانا میرے لیے بھی لے آیا کریں، مگر بھائی ہمیشہ اس بات سے منع کر دیتے اور کہتے اگر تم گھر پر ہی کھانا بنا لیا کرو۔ مگر آج جیسے میری نظر اس کھانے کے ٹیبل پر پڑی تو میری آنکھیں خوشی سے پھول گئی۔ میں نے جلدی جلدی سے اس تھیلے کا جائزہ لیا اور اس میں سے تھوڑا سا کھانا پلیٹ میں نکال کر اپنے لیے کچن میں لے گئی اور اس سے لطف اندوز ہو کر کھانے لگی۔ جیسے ہی میں نے یہ کھانا کھایا تھا مجھ پر ایک عجیب قسم کی غنودگی طاری ہو گئی۔ جب میری نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سارے جسم پر لال رنگ کے دھبے پڑنے لگے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی بھائی کے پاس گئی اور یہ دیکھیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ بھائی مجھے جلدی سے اسپتال لے گئے اور ڈاکٹر نے میرا فوراً چیک اپ کیا اور مجھے ڈرپ لگا دی، جس کے اثر سے آدھے گھنٹے میں ہی میرے جسم سے داغ غائب ہونے لگے۔ تب بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں یہ سب کیسے ہوا؟ تو میں نے بھائی کو بتایا کہ آپ نے جو کھانا والا تھیلا تیار کیا رکھا تھا اس میں سے تھوڑا کھانا نکال کر کھا لیا تھا۔ پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا۔ بھائی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے تمہیں میری اجازت کے بغیر تھیلا نہیں کھولنا چاہیے تھا، کیونکہ جہاں سے میں یہ کھانا اٹھایا تھا وہاں سے مجھے فوراً کال آئی تھی کہ میں کھانا مت لے کر جاؤں بلکہ اس کھانے کو ضائع کر دینا، کیونکہ اس کھانے میں غلطی سے جو مسالہ ڈالا گیا تھا وہ ایکسپائر ہو چکا تھا۔ مجھے یہ کھانا ضائع کرنا تھا۔ میں بہت تھک چکا تھا، اس لیے سوچا کہ پہلے نہا کر فریش ہو جاؤں، پھر اس کھانے کو کہیں دور جا کر ضائع کر دوں گا تاکہ کوئی بھی انسان اس سے نہ کھا سکے۔ اس کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے بھائی کو اجازت کے بغیر نہیں کھانا چاہیے تھا۔ میں نے بھائی سے معافی مانگی اور میں نے بس یہی سوچا تھا کہ بھائی سارا کھانا فقیرنیوں کو دے دیں گے اور مجھے نہیں دیں گے، اس لیے میں پہلے ہی کھا لوں گی۔ تو بھائی نے مجھے سمجھایا کہ
ہر انسان نصیب کھاتا ہے، شاید اللہ پاک فقیر ہمارے پاس بھیجتا ہے تاکہ ہم انہیں دے سکیں، اور انہیں کے صدقے شاید ہمیں بھی ملتا ہے۔ کوئی کسی کا نصیب نہیں کھا لیتا، ہر کوئی اپنا نصیب ہی کھاتا ہے۔ کسی بھی انسان کو یہ سوچ کر نہیں کھانا چاہیے کہ کہیں مجھے وہ کھانا پھر نہ مل سکے اور ختم ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گا۔ ہر انسان کو اپنا نصیب کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔